محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گندگی نہیں تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گندگی سے پاک اور صاف، طاہر اور اطہر ہو کر پیدا ہوئے۔ جیسے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کروٹ بدلی، اپنے دونوں دستے مبارک زمین پر رکھے اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، میں نماز لے کر آ رہا ہوں، خیال کرنا نماز نہیں چھوڑنی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ تو بتا دیں آپ نبی کیسے بنے اور کب بنے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے اس وقت مجھے نبوت مل چکی تھی، اس وقت میں نبی بنایا جا چکا تھا، مجھے نبوت کا تاج مل چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کا ارادہ فرمایا تو پروردگار عالم نے ساری دنیا میں سے مضر کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سے عرب کو چنا، پھر پورے عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چنا، مضر کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، پھر اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے عبداللہ بن عبد المطلب کو چنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالی النسب ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان کے مالک ہیں، اعلیٰ نسب کے مالک ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں حسین اور احسن ہیں، کامل اور اکمل ہیں، طاہر اور اطہر ہیں، عالی اور اعلیٰ ہیں، شریف اور اشرف ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں جمیل اور اجمل ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من
انفسکم، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ساری کائنات سے کامل اور اکمل بنا کر بھیجا ہے، حسین اور احسن بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھیں تو پوری کائنات کے لوگ میرے محبوب کے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صفات کو دیکھیں تو تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مل کر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا کیا، پوری کائنات کے لوگوں کا حسن جمع کر لیں پھر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رات کا وقت ہے، امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوئی نہیں مل رہی، سوئی گم ہو چکی ہے۔ کافی دیر سے امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی تلاش کر رہی ہیں۔ اچانک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی چمک کی وجہ سے امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوئی مل گئی۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرانے لگیں، عرض کرنے لگی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیرے میں کافی دیر سے سوئی تلاش کر رہی تھی، جیسے ہی آپ اندر تشریف لائے اور مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ کے نور کی چمک کی وجہ سے مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نرالی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مقطوع السرہ پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف والدہ کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، پیدائش کے بعد اس ناف کو کاٹا جاتا ہے، لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مقطوع السرہ تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک اندر سے کٹی ہوئی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گندگی نہیں تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گندگی سے پاک اور صاف طاہر اور اطہر ہو کر پیدا ہوئے۔ جیسے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کروٹ بدلی، اپنے دونوں دستے مبارک زمین پر رکھے اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، میں نماز لے کر آ رہا ہوں، خیال کرنا نماز نہیں چھوڑنی۔